السلام علیکم گائز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ میرا فرسٹ ولاگ ہے، تو اس پہ میں اسلامی ویڈیو لگاتا ہوں طارق جمیل صاحب کی یا طارق مسعود صاحب کی، جو بھی ہو اس کی ویڈیو لگا لیتا ہوں۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے۔ تو بہت پیاری ویڈیو ہوتی ہیں، آپ بھی دیکھیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو آپ نے مجھے سبسکرائب کرنا ہے۔ اور جہاں تک میری تعلیم کی بات ہے، میں نے 12 کلاس پاس کی ہے، مطلب پیپر دیے، ابھی رزلٹ آنے والا ہے۔ تو یہی ہے میرا انٹروڈکشن ہے جہاں نہ یہ تدبیر کرتا ہے نہ ہتھیار اختیار کرتا، اور وہ سب سے خوفناک جنگ ہے کہ اس میں ہارا مارا ہوا ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا، اور اس میں فاتح جیتا ہوا ہمیشہ کی جنت میں جائے گا۔ اور وہ جنگ ہے انسان اور شیطان۔ جس دن آدم علیہ السلام زمین پہ آئے اسی دن شیطان آئے، اور پہلے دن سے یہ جنگ شروع ہوئی اور آج تک چل رہی ہے۔ حق اور باطل اس کی جنگیں ہوئی ہیں، اگر ان 10-12 ہزار سال میں ان کو دیکھا جائے تو بہت کم ہے، بہت کم مدت کے لحاظ سے۔ موسیٰ علیہ السلام تک کسی پیغمبر نے تلوار نہیں اٹھائی، اور موسیٰ علیہ السلام تک زیادہ پیغمبر گزر گئے۔ بعد کا زمانہ تھوڑا ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ زیادہ ہے، لمبا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے تلوار نہیں اٹھائی، اللہ نے خود ہی تباہ کر دیا۔ اما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخر علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، یہ اللہ کا نظام۔ اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ، یہ اللہ کا نظام چلا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی تلوار نہیں اٹھائی، اور ہارون علیہ السلام نے بھی تلوار نہیں اٹھائی۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے فرعون اس کے لشکروں کو اٹھا کے یوں پھینک، نبذ، ایسے ہلکی چیز کو ہلکی طاقت کے ساتھ، جیسے میں ٹیشو پیپر استعمال کر کے یوں پھینک دیتا ہوں تو زور تو نہیں لگتا نا، تو نبذ، اللہ نے کہا میں نے انہیں ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کے یوں کر دیا، یوں، تو سارے کے سارے تباہ و برباد ہو۔ جب تورات اتری تو اللہ تعالیٰ نے تورات کی برکت سے آسمانی عذاب روک دیا اور ایمان والوں کو کھڑا کر دیا کہ تم مقابلہ کرو۔ تو بنو اسرائیل کی 4000 سالہ تاریخ ہے، 2000 سالہ تاریخ ہے، تو اس میں یوشع علیہ السلام نے تلوار اٹھائی عمالقہ کو نکالنے کے لیے، اور پھر داؤد علیہ السلام نے تلوار اٹھائی اور انہوں نے طالوت کے ساتھ مل کر جالوت کا مقابلہ کیا۔ بیچ میں کوئی ہوگا کم و بیش، لیکن بہت کم۔ میرے نبی نے تلوار اٹھائی، اور کمال ہے، اتنی خونخوار قوم جنہیں مار دینا، مر جانا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اور بستر پہ مرنا اپنے لیے شرم سمجھتے تھے، عیب سمجھتے۔ بنو اسد، بنو امیہ کی برائی بیان کر رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی قبیلہ ہے، بنو اسد کے ایک خطیب بنو امیہ کی برائی بیان کر رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی قبیلہ ہے۔ آج تک ان کا ایک آدمی میدان جنگ میں قتل نہیں ہوا، سارے عورتوں کی طرح بستریں تھے، مر گئے، میدان مریا ہی کوئی نہیں، بھی کوئی بندے تھے پترے۔ اب اس میں لڑائی تھی اس بنو اسد اور بنو امیہ کی، تو یہ عیب ہے۔ اور عرب کی ثقافت اور تہذیب کیا ہے، ایک شعر سنا، یا رب لا تجعل موتتی حیاتی مذلة ولا موتتی بین النساء النوائح ولكن قتیلا يدرج الطیر حوله وتشرب غربان الفلا من جوانح، یا اللہ ایک تو مجھے ذلت کی زندگی نہ دینا، اور ایک میری موت بستر پہ نہ آئے، میری موت جنگ میں آئے، اور پھر میری لاش کو گدھ نوچ رہے ہوں اور کوے میرا خون پی رہے ہوں، مجھے ایسی موت چاہیے۔ یہ ان کی فطرت، یہ ان کا ماحول۔ ابو جہل پر جب عبداللہ بن مسعود سوار ہوئے قتل کرنے کے لیے تو کہنے لگا کون؟ کہا میں ابن مسعود کا چرواہے کا بیٹا، چل میری ذرا نیچے سے گردن کاٹنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بڑا سردار ہے۔ یہ ان کے، اس میں میرے نبی نے 10 سال جنگوں میں گزرے اور ٹوٹل 1018 بندے قتل ہوئے۔ 10 سال کی جنگوں میں ٹوٹل 1018 بندے قتل ہوئے، 259 جس کو 259 صحابہ شہید ہوئے، اور 759 759 759
کافر قتل ہوئے اور پوری عرب میں اسلام پھیل گیا۔ کیا کمال، کیا کمال۔ ہاں، ایک جنگ پہلے دن سے چل رہی جو آج بہت زوروں پر ہے، وہ ہے میری اور شیطان کی جنگ، آپ کی اور شیطان کی جنگ۔ تو اس نے چیلنج کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فخرج ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، دفع ہو جا، میری نظروں سے دور ہو جا۔ تو وہ کہنے لگا انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے زندگی دے، پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں تیرے بندوں کے ساتھ۔ اللہ نے کہا انک من المنظرین، جا میں تن دے دیتی۔ کہنے لگا اچھا اب سن، فبما اغویتنی، مجھے دھکا دیا نا تو نے، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، جو راہیں تیری طرف جاتی ہیں وہاں ڈیرے ڈالوں گا، خیمے گاڑوں گا، چلہ نہیں لگاؤں گا، 4 مہینے نہیں، سال نہیں، صرف جمعے کی تقریر نہیں، صبح کا خطبہ نہیں، رات کو درس حدیث نہیں، وہ تو 20 منٹاں تو پتہ ہی نہیں لگتا کتنے گئے۔ کہا میں زندگی بھر کے لیے قلعے گاڑ دوں گا، کھوٹے خیمے گاڑ دوں گا، اور جو راہ تیری طرف جاتا ہے وہاں آ کے میں فوج کٹھی کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان سے جنگ کروں گا، سامنے سے حملہ کروں، ومن خلفہم، پیچھے سے حملہ کروں، وعن ایمانہم، دائیں سے حملہ کروں، وعن شمائلہم، بائیں سے حملہ کروں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر ایک لمحے تیرا تک کوئی ہوئے گا، باقی سارے میرے ہی مرید ہوں گے۔ تو اللہ نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، جا جا دفع ہو کر لے، جو زور لاؤنا ہی لال ہے، میرے بندوں پہ تیرا زور کبھی نہ چلے گا، ہاں جو گمراہ ہوں گے تیرے پیچھے جائیں گے، تو بھی جہنم میں، وہ بھی جہنم میں۔ تو میرے بھائیو، ایک جنگ چھڑی آدم سے لے کر آج تک، روزانہ کی جنگ ہے یہ۔ تلوار کی جنگ تو بہت تھوڑی ہوئی ہے حق و باطل کی بنیاد پر، ویسے مسلمان لڑتے رہے، ایک دوسرے کو مارتے رہے، تاریخ بری پڑی، لیکن حق و باطل کی ٹکر ہوئی ہو بہت کم ہے 10,000 سال کے لحاظ سے۔ لیکن شیطان اور ایمان، اس کی ٹکر اس دن سے شروع ہے جس دن دھرتی پہ میرے پہلے نبی، پہلے باپ آدم اور پہلی ماں حوا نے قدم رکھا، اور اولاد کے ہوتے ہی پہلا وار جو اس نے کیا تو قابیل پہ ہوا۔ حابیل اس وار کو برداشت کر گیا، نکل گیا، قابیل اس وار کے نیچے آ گیا اور اپنے بھائی کا قاتل بن گیا۔ یہ جنگ ہے شیطان سے جنگ، اس کے لیے اللہ نے ہمیں مسلح کیا کہ شیطان سے جنگ کوئی کلاشنکوف سے تو ہے، ایٹم بم سے بھی وہ نہیں مرے گا، توپوں سے بھی نہیں مرے گا، ہماری بددعاؤں سے بھی نہیں مرے گا۔ تو شیطان سے جنگ ہے اعمال کے ذریعے، اعمال، اور اعمال میں سب سے بڑا جو ہتھیار ہے شیطان کے سر پہ وہ روزہ ہے۔ سب سے طاقتور ہتھیار شیطان کو زیر و زبر کر دیتا ہے وہ روزہ ہے۔ یہ قرآن کا واحد حکم ہے جو اکٹھا ایک ہی جگہ قرآن میں آیا پھر دوبارہ نہیں آیا۔